کہ زیویار نایاب کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر جنید اس کو سمجھاتا ہے کہ نایاب تمہارے ایک بچے کی ماں ہے اور اگر آپ اس کو اولاد سے دور کریں گے تو وہ یہی سب کرے گی نا۔ آپ تو پہلے سے بھی نایاب کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں اور اب اسے ڈیورس دے کر اس پر بہت ظلم کر رہے ہیں۔ تو پھر جنید کے گھر والے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنید تم کیوں نایاب کی طرفداری کر رہے ہو، اور وہ تو زیویار کی بیوی ہے تمہاری نہیں، اور پھر تم نایاب کے لیے اتنا کیوں فکر مند ہو، تمہیں تو تانیہ پر توجہ دینی چاہیے۔ تو پھر تانیہ بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنید اور نایاب پر الزام لگاتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے، اس لیے جنید نایاب کے لیے پریشان ہے۔ تو یہ سن کر زیویار کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے اور وہ نایاب کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو پھر جنید زیویار سے کہتا ہے کہ تم نے نایاب کو طلاق دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور تم اس فیصلے پر ضرور پچھتاؤ گے۔ تو پھر جنید تانیہ تم بھی یہی چاہتی تھی نا کہ نایاب کو طلاق ہو جائے اور تم مجھ سے طلاق لے کر زیویار سے شادی کر سکو۔ تو پھر اسی طرح تانیہ کی سچائی بھی سب کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ سن کر زیویار بہت ہی زیادہ پریشان ہوگا اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے نایاب کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ پھر آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آخر کار زیویار حیدر تک پہنچ ہی جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ جنید بھی نایاب کے ساتھ ہے۔ تو وہ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جنید تم بھی جہاں پر ہو، لیکن جنید کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ ان لوگوں کو کیا جواب دے۔ تو جنید کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر زیویار کہتا ہے کہ جنید آج تم نے میرے تمام تر بھروسوں کو توڑ دیا، مجھے اب کوئی بھی غلط فہمی نہیں ہو رہی، بلکہ مجھے جو کچھ بھی لگ رہا تھا بالکل سچ لگ رہا تھا۔ اس کا مطلب تمہیں لے کر تانیہ کے جو شک تھے وہ سچ تھے، تانیہ کے سارے شک تمہیں لے کر غلط نہیں تھے، بلکہ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے نایاب کو لے کر آج تک کوئی شک نہیں کیا، مجھے لگا کہ نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے نایاب میری بیوی ہے اور میرا بھائی مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور نایاب کے بارے میں تو میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ویسے تو بہت ہی معصوم بننے کا ڈرامہ کرتی ہے اور پھر تمہارے ساتھ ایک ہی جگہ پر کیا کر رہی ہے۔ یہ سن کر جنید کہتا ہے کہ بھائی ایک ہی بار میں اتنی باتیں سنا دیں، ایک منٹ رک کر میری بات سنیے۔ لیکن جنید کی بات سننے کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ بس تم آخر کیا چاہتے ہو، تمہیں لگتا ہے تم مجھے ابھی بھی بیوقوف بنا سکتے ہو؟ بالکل بھی نہیں، اب نہ تو تم مجھے بیوقوف بنا سکتے ہو اور نہ ہی میں تمہاری باتوں میں آ کر اب بیوقوف بن سکتا ہوں۔ یہی بات سن کر جنید حیدر کو چھینتا ہے اور لے جاتا ہے۔ جب وہ حیدر کو چھین رہا ہوتا ہے تو نایاب کا بہت ہی ساتھ دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ بدنامی تو میرے ماتھے پر سجا دی گئی ہے، لیکن میں حیدر کو یوں کبھی بھی نہیں جانے دوں گا، اور کہتا ہے کہ بھائی آپ ایک ماں سے اس کا بچہ چھین کر اچھا نہیں کر رہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ بس جنید اب تمہارا میرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں، تم نے میرا بھروسہ ہی نہیں بلکہ مجھے بھی توڑ کر رکھ دیا ہے، آخر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میرا بھائی ایسا کرے گا۔ اور پھر کہتا ہے کہ چھوڑو میرے بچے کو، یہ میرا بچہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی پرورش ایک ایسی ماں کے ہاتھوں ہو جو کہ بد کردار ہو۔ تو پھر نایاب کہتی ہے کہ بس زیویار آپ میرے کردار کو لے کر اس طرح سے شک نہیں کر سکتے۔ پھر جنید حیدر کو کسی نہ کسی طریقے سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے
اور زیویار کو کہتا ہے کہ بھائی بچہ ہے وہ آپ کا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھی نہیں نایاب بھابھی کی حالت، بچے کے بغیر ان کی حالت کتنی بری ہو رہی ہے۔ تو زیویار کہتا ہے کہ جانتا ہوں تمہیں نایاب کی کچھ زیادہ ہی فکر ہے، آخر کیوں تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ اب زیویار جیسے ہی بچے کو گھر لے کر جاتا ہے تو نگاہ اس کو پکڑ لیتی اور کہتی ہے کہ زیویار مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا کہ تم حیدر کو لے آئے، آخر کہاں تھی وہ جاہل لڑکی اور کس کے ساتھ بھاگی تھی؟ تو زیویار کہتا ہے کہ ابھی تک تو مجھے خود بھی یقین نہیں کر پا رہا کہ آخر کیسے نایاب میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے۔ یہ سن کر نگار کہتی ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے اس بات کا اور تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ زیویار کہتا ہے آپ جانتی ہیں کہ تانیہ مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تمہارے بھائی اور تمہاری بیوی کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، لیکن میں نے تانیہ کو ہمیشہ غلط سمجھا، حالانکہ اس نے مجھے سب کچھ دکھایا بھی تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتی آج مجھے بہت بڑا دھوکہ ملا ہے، مجھے میرے بھائی اور میری بیوی نے مل کر دھوکہ دیا۔ واقعہ ہی تانیہ کی بات سچ تھی۔ سب کچھ آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ زیویار نایاب کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو پھر جنید اس کو سمجھاتا ہے کہ نایاب تمہارے ایک بچے کی ماں ہے اور اگر آپ اس کو اولاد سے دور کریں گے تو وہ یہی سب کرے گی نا۔ آپ تو پہلے سے بھی نایاب کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں اور اب اسے ڈیورس دے کر اس پر بہت ظلم کر رہے ہیں۔ تو پھر جنید کے گھر والے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنید تم کیوں نایاب کی طرفداری کر رہے ہو، اور وہ تو زیویار کی بیوی ہے تمہاری نہیں، اور پھر تم نایاب کے لیے اتنا کیوں فکر مند ہو، تمہیں تو تانیہ پر توجہ دینی چاہیے۔ تو پھر تانیہ بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنید اور نایاب پر الزام لگاتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے، اس لیے جنید نایاب کے لیے پریشان ہے۔ تو یہ سن کر زیویار کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے اور وہ نایاب کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو پھر جنید زیویار سے کہتا ہے کہ تم نے نایاب کو طلاق دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور تم اس فیصلے پر ضرور پچھتاؤ گے۔ تو پھر جنید تانیہ تم بھی یہی چاہتی تھی نا کہ نایاب کو طلاق ہو جائے اور تم مجھ سے طلاق لے کر زیویار سے شادی کر سکو، تو پھر اسی طرح تانیہ کی سچائی بھی سب کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ سن کر زیویار بہت ہی زیادہ پریشان ہوگا اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے نایاب کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ پھر آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آخر کار زیویار حیدر تک پہنچ ہی جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ جنید بھی نایاب کے ساتھ ہے، تو وہ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جنید تم بھی جہاں پر ہو، لیکن جنید کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ ان لوگوں کو کیا جواب دے۔ تو جنید کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر زیویار کہتا ہے کہ جنید آج تم نے میرے تمام تر بھروسوں کو توڑ دیا، مجھے اب کوئی بھی غلط فہمی نہیں ہو رہی، بلکہ مجھے جو کچھ بھی لگ رہا تھا بالکل سچ لگ رہا تھا۔ اس کا مطلب تمہیں لے کر تانیہ کے جو شک تھے وہ سچ تھے، تانیہ کے سارے شک تمہیں لے کر غلط نہیں تھے، بلکہ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے نایاب کو لے کر آج تک کوئی شک نہیں کیا، مجھے لگا کہ نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے نایاب میری بیوی ہے اور میرا بھائی مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور نایاب کے بارے میں تو میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ویسے تو بہت ہی معصوم بننے کا ڈرامہ کرتی ہے اور پھر تمہارے ساتھ ایک ہی جگہ پر کیا کر رہی ہے۔ یہ سن کر جنید کہتا ہے کہ بھائی ایک ہی بار میں اتنی باتیں سنا دیں، ایک منٹ رک کر میری بات سنیے۔ لیکن جنید کی بات سننے کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ بس
تم آخر کیا چاہتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھے ابھی بھی بیوقوف بنا سکتے ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ اب نہ تو تم مجھے بیوقوف بنا سکتے ہو اور نہ ہی میں تمہاری باتوں میں آ کر اب بیوقوف بن سکتا ہوں۔ یہی بات سن کر جنید حیدر کو چھینتا ہے اور لے جاتا ہے۔ جب وہ حیدر کو چھین رہا ہوتا ہے تو نایاب کا بہت ہی ساتھ دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ بدنامی تو میرے ماتھے پر سجا دی گئی ہے، لیکن میں حیدر کو یوں کبھی بھی نہیں جانے دوں گا، اور کہتا ہے کہ بھائی آپ ایک ماں سے اس کا بچہ چھین کر اچھا نہیں کر رہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ بس جنید، اب تمہارا میرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں، تم نے میرا بھروسہ ہی نہیں بلکہ مجھے بھی توڑ کر رکھ دیا ہے، آخر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میرا بھائی ایسا کرے گا۔ اور پھر کہتا ہے کہ چھوڑو میرے بچے کو، یہ میرا بچہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی پرورش ایک ایسی ماں کے ہاتھوں ہو جو کہ بد کردار ہو۔ تو پھر نایاب کہتی ہے کہ بس زیویار، آپ میرے کردار کو لے کر اس طرح سے شک نہیں کر سکتے۔ پھر جنید حیدر کو کسی نہ کسی طریقے سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور زیویار کو کہتا ہے کہ بھائی بچہ ہے وہ آپ کا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھی نہیں نایاب بھابھی کی حالت، بچے کے بغیر ان کی حالت کتنی بری ہو رہی ہے۔ تو زیویار کہتا ہے کہ جانتا ہوں تمہیں نایاب کی کچھ زیادہ ہی فکر ہے، آخر کیوں تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ اب زیویار جیسے ہی بچے کو گھر لے کر جاتا ہے تو نگاہ اس کو پکڑ لیتی اور کہتی ہے کہ زیویار، مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا کہ تم حیدر کو لے آئے، آخر کہاں تھی وہ جاہل لڑکی اور کس کے ساتھ بھاگی تھی؟ تو زیویار کہتا ہے کہ ابھی تک تو مجھے خود بھی یقین نہیں کر پا رہا کہ آخر کیسے نایاب میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے۔ یہ سن کر نگار کہتی ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے اس بات کا اور تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ زیویار کہتا ہے آپ جانتی ہیں کہ تانیہ مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تمہارے بھائی اور تمہاری بیوی کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، لیکن میں نے تانیہ کو ہمیشہ غلط سمجھا، حالانکہ اس نے مجھے سب کچھ دکھایا بھی تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا، لیکن آپ یہ نہیں جانتی آج مجھے بہت بڑا دھوکہ ملا ہے، مجھے میرے بھائی اور میری بیوی نے مل کر دھوکہ دیا۔ واقعہ ہی تانیہ کی بات سچ تھی۔ سب کچھ آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ زیویار نایاب کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو پھر جنید اس کو سمجھاتا ہے کہ نایاب تمہارے ایک بچے کی ماں ہے اور اگر آپ اس کو اولاد سے دور کریں گے تو وہ یہی سب کرے گی نا، آپ تو پہلے سے بھی نایاب کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں اور اب اسے ڈیورس دے کر اس پر بہت ظلم کر رہے ہیں۔ تو پھر جنید کے گھر والے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنید تم کیوں نایاب کی طرفداری کر رہے ہو، اور وہ تو زیویار کی بیوی ہے تمہاری نہیں، اور پھر تم نایاب کے لیے اتنا کیوں فکر مند ہو، تمہیں تو تانیہ پر توجہ دینی چاہیے۔ تو پھر تانیہ بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنید اور نایاب پر الزام لگاتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے، اس لیے جنید نایاب کے لیے پریشان ہے۔ تو یہ سن کر زیویار کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے اور وہ نایاب کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو پھر جنید زیویار سے کہتا ہے کہ تم نے نایاب کو طلاق دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور تم اس فیصلے پر ضرور پچھتاؤ گے۔ تو پھر جنید، تانیہ تم بھی یہی چاہتی تھی نا کہ نایاب کو طلاق ہو جائے اور تم مجھ سے طلاق لے کر زیویار سے شادی کر سکو، تو پھر اسی طرح تانیہ کی سچائی بھی سب کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ سن کر زیویار بہت ہی زیادہ پریشان ہوگا اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے نایاب کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ پھر آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آخر کار زیویار حیدر تک پہنچ ہی جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ جنید بھی نایاب کے ساتھ ہے
تو وہ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جنید تم بھی جہاں پر ہو، لیکن جنید کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ ان لوگوں کو کیا جواب دے۔ تو جنید کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر زیویار کہتا ہے کہ جنید آج تم نے میرے تمام تر بھروسوں کو توڑ دیا، مجھے اب کوئی بھی غلط فہمی نہیں ہو رہی، بلکہ مجھے جو کچھ بھی لگ رہا تھا بالکل سچ لگ رہا تھا۔ اس کا مطلب تمہیں لے کر تانیہ کے جو شک تھے وہ سچ تھے، تانیہ کے سارے شک تمہیں لے کر غلط نہیں تھے، بلکہ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے نایاب کو لے کر آج تک کوئی شک نہیں کیا، مجھے لگا کہ نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے نایاب میری بیوی ہے اور میرا بھائی مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور نایاب کے بارے میں تو میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ویسے تو بہت ہی معصوم بننے کا ڈرامہ کرتی ہے اور پھر تمہارے ساتھ ایک ہی جگہ پر کیا کر رہی ہے۔ یہ سن کر جنید کہتا ہے کہ بھائی ایک ہی بار میں اتنی باتیں سنا دیں، ایک منٹ رک کر میری بات سنیے۔ لیکن جنید کی بات سننے کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ بس تم آخر کیا چاہتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھے ابھی بھی بیوقوف بنا سکتے ہو؟ بالکل بھی نہیں، اب نہ تو تم مجھے بیوقوف بنا سکتے ہو اور نہ ہی میں تمہاری باتوں میں آ کر اب بیوقوف بن سکتا ہوں۔ یہی بات سن کر جنید حیدر کو چھینتا ہے اور لے جاتا ہے۔ جب وہ حیدر کو چھین رہا ہوتا ہے تو نایاب کا بہت ہی ساتھ دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ بدنامی تو میرے ماتھے پر سجا دی گئی ہے، لیکن میں حیدر کو یوں کبھی بھی نہیں جانے دوں گا، اور کہتا ہے کہ بھائی آپ ایک ماں سے اس کا بچہ چھین کر اچھا نہیں کر رہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ بس جنید اب تمہارا میرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں، تم نے میرا بھروسہ ہی نہیں بلکہ مجھے بھی توڑ کر رکھ دیا ہے، آخر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میرا بھائی ایسا کرے گا۔ اور پھر کہتا ہے کہ چھوڑو میرے بچے کو، یہ میرا بچہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی پرورش ایک ایسی ماں کے ہاتھوں ہو جو کہ بد کردار ہو۔ تو پھر نایاب کہتی ہے کہ بس زیویار آپ میرے کردار کو لے کر اس طرح سے شک نہیں کر سکتے۔ پھر جنید حیدر کو کسی نہ کسی طریقے سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور زیویار کو کہتا ہے کہ بھائی بچہ ہے وہ آپ کا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھی نہیں نایاب بھابھی کی حالت، بچے کے بغیر ان کی حالت کتنی بری ہو رہی ہے۔ تو زیویار کہتا ہے کہ جانتا ہوں تمہیں نایاب کی کچھ زیادہ ہی فکر ہے، آخر کیوں تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ اب زیویار جیسے ہی بچے کو گھر لے کر جاتا ہے تو نگاہ اس کو پکڑ لیتی اور کہتی ہے کہ زیویار مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا کہ تم حیدر کو لے آئے، آخر کہاں تھی وہ جاہل لڑکی اور کس کے ساتھ بھاگی تھی؟ تو زیویار کہتا ہے کہ ابھی تک تو مجھے خود بھی یقین نہیں کر پا رہا کہ آخر کیسے نایاب میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے۔ یہ سن کر نگار کہتی ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے اس بات کا اور تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ زیویار کہتا ہے آپ جانتی ہیں کہ تانیہ مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تمہارے بھائی اور تمہاری بیوی کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، لیکن میں نے تانیہ کو ہمیشہ غلط سمجھا، حالانکہ اس نے مجھے سب کچھ دکھایا بھی تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتی آج مجھے بہت بڑا دھوکہ ملا ہے، مجھے میرے بھائی اور میری بیوی نے مل کر دھوکہ دیا، واقعہ ہی تانیہ کی بات سچ تھی۔ سب کچھ آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ زیویار نایاب کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو پھر جنید اس کو سمجھاتا ہے کہ نایاب تمہارے ایک بچے کی ماں ہے اور اگر آپ اس کو اولاد سے دور کریں گے تو وہ یہی سب کرے گی نا، آپ تو پہلے سے بھی نایاب کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں اور اب اسے ڈیورس دے کر اس پر بہت ظلم کر رہے ہیں۔ تو پھر جنید سے
جنید کے گھر والے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنید تم کیوں نایاب کی طرفداری کر رہے ہو، اور وہ تو زیویار کی بیوی ہے تمہاری نہیں، اور پھر تم نایاب کے لیے اتنا کیوں فکر مند ہو، تمہیں تو تانیہ پر توجہ دینی چاہیے۔ تو پھر تانیہ بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنید اور نایاب پر الزام لگاتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے، اس لیے جنید نایاب کے لیے پریشان ہے۔ تو یہ سن کر زیویار کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے اور وہ نایاب کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو پھر جنید زیویار سے کہتا ہے کہ تم نے نایاب کو طلاق دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور تم اس فیصلے پر ضرور پچھتاؤ گے۔ تو پھر جنید تانیہ تم بھی یہی چاہتی تھی نا کہ نایاب کو طلاق ہو جائے اور تم مجھ سے طلاق لے کر زیویار سے شادی کر سکو۔ تو پھر اسی طرح تانیہ کی سچائی بھی سب کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ سن کر زیویار بہت ہی زیادہ پریشان ہوگا اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے نایاب کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ پھر آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آخر کار زیویار حیدر تک پہنچ ہی جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ جنید بھی نایاب کے ساتھ ہے۔ تو وہ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جنید تم بھی جہاں پر ہو، لیکن جنید کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ ان لوگوں کو کیا جواب دے۔ تو جنید کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر زیویار کہتا ہے کہ جنید آج تم نے میرے تمام تر بھروسوں کو توڑ دیا، مجھے اب کوئی بھی غلط فہمی نہیں ہو رہی، بلکہ مجھے جو کچھ بھی لگ رہا تھا بالکل سچ لگ رہا تھا۔ اس کا مطلب تمہیں لے کر تانیہ کے جو شک تھے وہ سچ تھے، تانیہ کے سارے شک تمہیں لے کر غلط نہیں تھے، بلکہ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے نایاب کو لے کر آج تک کوئی شک نہیں کیا، مجھے لگا کہ نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے نایاب میری بیوی ہے اور میرا بھائی مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور نایاب کے بارے میں تو میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ویسے تو بہت ہی معصوم بننے کا ڈرامہ کرتی ہے اور پھر تمہارے ساتھ ایک ہی جگہ پر کیا کر رہی ہے۔ یہ سن کر جنید کہتا ہے کہ بھائی ایک ہی بار میں اتنی باتیں سنا دیں، ایک منٹ رک کر میری بات سنیے۔ لیکن جنید کی بات سننے کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ بس تم آخر کیا چاہتے ہو، تمہیں لگتا ہے تم مجھے ابھی بھی بیوقوف بنا سکتے ہو؟ بالکل بھی نہیں، اب نہ تو تم مجھے بیوقوف بنا سکتے ہو اور نہ ہی میں تمہاری باتوں میں آ کر اب بیوقوف بن سکتا ہوں۔ یہی بات سن کر جنید حیدر کو چھینتا ہے اور لے جاتا ہے۔ جب وہ حیدر کو چھین رہا ہوتا ہے تو نایاب کا بہت ہی ساتھ دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ بدنامی تو میرے ماتھے پر سجا دی گئی ہے، لیکن میں حیدر کو یوں کبھی بھی نہیں جانے دوں گا، اور کہتا ہے کہ بھائی آپ ایک ماں سے اس کا بچہ چھین کر اچھا نہیں کر رہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ بس جنید اب تمہارا میرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں، تم نے میرا بھروسہ ہی نہیں بلکہ مجھے بھی توڑ کر رکھ دیا ہے، آخر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میرا بھائی ایسا کرے گا۔ اور پھر کہتا ہے کہ چھوڑو میرے بچے کو، یہ میرا بچہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی پرورش ایک ایسی ماں کے ہاتھوں ہو جو کہ بد کردار ہو۔ تو پھر نایاب کہتی ہے کہ بس زیویار آپ میرے کردار کو لے کر اس طرح سے شک نہیں کر سکتے۔ پھر جنید حیدر کو کسی نہ کسی طریقے سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور زیویار کو کہتا ہے کہ بھائی بچہ ہے وہ آپ کا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھی نہیں نایاب بھابھی کی حالت، بچے کے بغیر ان کی حالت کتنی بری ہو رہی ہے۔ تو زیویار کہتا ہے کہ جانتا ہوں تمہیں نایاب کی کچھ زیادہ ہی فکر ہے، آخر کیوں تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ اب زیویار جیسے ہی بچے کو گھر لے کر جاتا ہے تو نگاہ اس کو پکڑ لیتی اور کہتی ہے
کہ زیویار مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا کہ تم حیدر کو لے آئے۔ آخر کہاں تھی وہ جاہل لڑکی اور کس کے ساتھ بھاگی تھی؟ تو زیویار کہتا ہے کہ ابھی تک تو مجھے خود بھی یقین نہیں کر پا رہا کہ آخر کیسے نایاب میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے۔ یہ سن کر نگار کہتی ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے اس بات کا اور تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ زیویار کہتا ہے آپ جانتی ہیں کہ تانیہ مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تمہارے بھائی اور تمہاری بیوی کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، لیکن میں نے تانیہ کو ہمیشہ غلط سمجھا۔ حالانکہ اس نے مجھے سب کچھ دکھایا بھی تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتی کہ آج مجھے بہت بڑا دھوکہ ملا ہے۔ مجھے میرے بھائی اور میری بیوی نے مل کر دھوکہ دیا۔ واقعہ ہی تانیہ کی بات سچ تھی۔ سب کچھ آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ زیویار نایاب کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو پھر جنید اس کو سمجھاتا ہے کہ نایاب تمہارے ایک بچے کی ماں ہے اور اگر آپ اس کو اولاد سے دور کریں گے تو وہ یہی سب کرے گی نا۔ آپ تو پہلے سے بھی نایاب کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں اور اب اسے ڈیورس دے کر اس پر بہت ظلم کر رہے ہیں۔ تو پھر جنید کے گھر والے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنید تم کیوں نایاب کی طرفداری کر رہے ہو اور وہ تو زیویار کی بیوی ہے تمہاری نہیں، اور پھر تم نایاب کے لیے اتنا کیوں فکر مند ہو؟ تمہیں تو تانیہ پر توجہ دینی چاہیے۔ تو پھر تانیہ بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنید اور نایاب پر الزام لگاتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے، اس لیے جنید نایاب کے لیے پریشان ہے۔ تو یہ سن کر زیویار کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے اور وہ نایاب کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو پھر جنید زیویار سے کہتا ہے کہ تم نے نایاب کو طلاق دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور تم اس فیصلے پر ضرور پچھتاؤ گے۔ تو پھر جنید تانیہ تم بھی یہی چاہتی تھی نا کہ نایاب کو طلاق ہو جائے اور تم مجھ سے طلاق لے کر زیویار سے شادی کر سکو۔ تو پھر اسی طرح تانیہ کی سچائی بھی سب کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ سن کر زیویار بہت ہی زیادہ پریشان ہوگا اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے نایاب کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ پھر آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آخر کار زیویار حیدر تک پہنچ ہی جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ جنید بھی نایاب کے ساتھ ہے۔ تو وہ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جنید تم بھی جہاں پر ہو، لیکن جنید کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ ان لوگوں کو کیا جواب دے۔ تو جنید کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر زیویار کہتا ہے کہ جنید آج تم نے میرے تمام تر بھروسوں کو توڑ دیا، مجھے اب کوئی بھی غلط فہمی نہیں ہو رہی، بلکہ مجھے جو کچھ بھی لگ رہا تھا بالکل سچ لگ رہا تھا۔ اس کا مطلب تمہیں لے کر تانیہ کے جو شک تھے وہ سچ تھے۔ تانیہ کے سارے شک تمہیں لے کر غلط نہیں تھے، بلکہ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے نایاب کو لے کر آج تک کوئی شک نہیں کیا۔ مجھے لگا کہ نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نایاب میری بیوی ہے اور میرا بھائی مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور نایاب کے بارے میں تو میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ویسے تو بہت ہی معصوم بننے کا ڈرامہ کرتی ہے اور پھر تمہارے ساتھ ایک ہی جگہ پر کیا کر رہی ہے۔ یہ سن کر جنید کہتا ہے کہ بھائی ایک ہی بار میں اتنی باتیں سنا دیں، ایک منٹ رک کر میری بات سنیے۔ لیکن جنید کی بات سننے کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ بس تم آخر کیا چاہتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھے ابھی بھی بیوقوف بنا سکتے ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ اب نہ تو تم مجھے بیوقوف بنا سکتے ہو اور نہ ہی میں تمہاری باتوں میں آ کر اب بیوقوف بن سکتا ہوں۔ یہی بات سن کر جنید حیدر کو چھینتا ہے اور لے جاتا ہے۔ جب وہ حیدر کو چھین رہا ہوتا ہے تو نایاب کا بہت ہی ساتھ دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ بدنامی تو میرے ماتھے پر سجا دی گئی ہے،
لیکن میں حیدر کو یوں کبھی بھی نہیں جانے دوں گا۔ اور کہتا ہے کہ بھائی آپ ایک ماں سے اس کا بچہ چھین کر اچھا نہیں کر رہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ بس جنید، اب تمہارا میرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں، تم نے میرا بھروسہ ہی نہیں بلکہ مجھے بھی توڑ کر رکھ دیا ہے، آخر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میرا بھائی ایسا کرے گا۔ اور پھر کہتا ہے کہ چھوڑو میرے بچے کو، یہ میرا بچہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی پرورش ایک ایسی ماں کے ہاتھوں ہو جو کہ بد کردار ہو۔ تو پھر نایاب کہتی ہے کہ بس زیویار، آپ میرے کردار کو لے کر اس طرح سے شک نہیں کر سکتے۔ پھر جنید حیدر کو کسی نہ کسی طریقے سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور زیویار کو کہتا ہے کہ بھائی بچہ ہے وہ آپ کا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھی نہیں نایاب بھابھی کی حالت، بچے کے بغیر ان کی حالت کتنی بری ہو رہی ہے۔ تو زیویار کہتا ہے کہ جانتا ہوں تمہیں نایاب کی کچھ زیادہ ہی فکر ہے، آخر کیوں تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ اب زیویار جیسے ہی بچے کو گھر لے کر جاتا ہے تو نگاہ اس کو پکڑ لیتی اور کہتی ہے کہ زیویار، مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا کہ تم حیدر کو لے آئے، آخر کہاں تھی وہ جاہل لڑکی اور کس کے ساتھ بھاگی تھی؟ تو زیویار کہتا ہے کہ ابھی تک تو مجھے خود بھی یقین نہیں کر پا رہا کہ آخر کیسے نایاب میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے۔ یہ سن کر نگار کہتی ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے اس بات کا اور تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ زیویار کہتا ہے آپ جانتی ہیں کہ تانیہ مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تمہارے بھائی اور تمہاری بیوی کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، لیکن میں نے تانیہ کو ہمیشہ غلط سمجھا، حالانکہ اس نے مجھے سب کچھ دکھایا بھی تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتی آج مجھے بہت بڑا دھوکہ ملا ہے، مجھے میرے بھائی اور میری بیوی نے مل کر دھوکہ دیا۔ واقعہ ہی تانیہ کی بات سچ تھی۔ سب کچھ آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ زیویار نایاب کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو پھر جنید اس کو سمجھاتا ہے کہ نایاب تمہارے ایک بچے کی ماں ہے اور اگر آپ اس کو اولاد سے دور کریں گے تو وہ یہی سب کرے گی نا، آپ تو پہلے سے بھی نایاب کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں اور اب اسے ڈیورس دے کر اس پر بہت ظلم کر رہے ہیں۔ تو پھر جنید کے گھر والے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنید تم کیوں نایاب کی طرفداری کر رہے ہو، اور وہ تو زیویار کی بیوی ہے تمہاری نہیں، اور پھر تم نایاب کے لیے اتنا کیوں فکر مند ہو، تمہیں تو تانیہ پر توجہ دینی چاہیے۔ تو پھر تانیہ بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنید اور نایاب پر الزام لگاتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے، اس لیے جنید نایاب کے لیے پریشان ہے۔ تو یہ سن کر زیویار کو بہت ہی غصہ آ جاتا ہے اور وہ نایاب کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو پھر جنید زیویار سے کہتا ہے کہ تم نے نایاب کو طلاق دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور تم اس فیصلے پر ضرور پچھتاؤ گے۔ تو پھر جنید، تانیہ تم بھی یہی چاہتی تھی نا کہ نایاب کو طلاق ہو جائے اور تم مجھ سے طلاق لے کر زیویار سے شادی کر سکو، تو پھر اسی طرح تانیہ کی سچائی بھی سب کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ سن کر زیویار بہت ہی زیادہ پریشان ہوگا اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے نایاب کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ پھر آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آخر کار زیویار حیدر تک پہنچ ہی جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ جنید بھی نایاب کے ساتھ ہے۔ تو وہ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جنید تم بھی جہاں پر ہو، لیکن جنید کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ ان لوگوں کو کیا جواب دے۔ تو جنید کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر زیویار کہتا ہے کہ جنید آج تم نے میرے تمام تر بھروسوں کو توڑ دیا، مجھے اب کوئی بھی غلط فہمی نہیں ہو رہی، بلکہ مجھے جو کچھ بھی لگ رہا تھا بالکل سچ لگ رہا تھا۔ اس کا مطلب
تمہیں لے کر تانیہ کے جو شک تھے وہ سچ تھے۔ تانیہ کے سارے شک تمہیں لے کر غلط نہیں تھے، بلکہ وہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ تمہارا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے نایاب کو لے کر آج تک کوئی شک نہیں کیا۔ مجھے لگا کہ نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نایاب میری بیوی ہے اور میرا بھائی مجھے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور نایاب کے بارے میں تو میں ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ویسے تو بہت ہی معصوم بننے کا ڈرامہ کرتی ہے اور پھر تمہارے ساتھ ایک ہی جگہ پر کیا کر رہی ہے۔ یہ سن کر جنید کہتا ہے کہ بھائی، ایک ہی بار میں اتنی باتیں سنا دیں، ایک منٹ رک کر میری بات سنیے۔ لیکن جنید کی بات سننے کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ بس تم آخر کیا چاہتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھے ابھی بھی بیوقوف بنا سکتے ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ اب نہ تو تم مجھے بیوقوف بنا سکتے ہو اور نہ ہی میں تمہاری باتوں میں آ کر اب بیوقوف بن سکتا ہوں۔ یہی بات سن کر جنید حیدر کو چھینتا ہے اور لے جاتا ہے۔ جب وہ حیدر کو چھین رہا ہوتا ہے تو نایاب کا بہت ہی ساتھ دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ بدنامی تو میرے ماتھے پر سجا دی گئی ہے، لیکن میں حیدر کو یوں کبھی بھی نہیں جانے دوں گا۔ اور کہتا ہے کہ بھائی، آپ ایک ماں سے اس کا بچہ چھین کر اچھا نہیں کر رہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ بس جنید، اب تمہارا میرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں، تم نے میرا بھروسہ ہی نہیں بلکہ مجھے بھی توڑ کر رکھ دیا ہے۔ آخر تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میرا بھائی ایسا کرے گا۔ اور پھر کہتا ہے کہ چھوڑو میرے بچے کو، یہ میرا بچہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کی پرورش ایک ایسی ماں کے ہاتھوں ہو جو کہ بد کردار ہو۔ تو پھر نایاب کہتی ہے کہ بس زیویار، آپ میرے کردار کو لے کر اس طرح سے شک نہیں کر سکتے۔ پھر جنید حیدر کو کسی نہ کسی طریقے سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور زیویار کو کہتا ہے کہ بھائی، بچہ ہے وہ آپ کا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھی نہیں نایاب بھابھی کی حالت، بچے کے بغیر ان کی حالت کتنی بری ہو رہی ہے۔ تو زیویار کہتا ہے کہ جانتا ہوں تمہیں نایاب کی کچھ زیادہ ہی فکر ہے، آخر کیوں تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ اب زیویار جیسے ہی بچے کو گھر لے کر جاتا ہے تو نگاہ اس کو پکڑ لیتی اور کہتی ہے کہ زیویار، مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا کہ تم حیدر کو لے آئے۔ آخر کہاں تھی وہ جاہل لڑکی اور کس کے ساتھ بھاگی تھی؟ تو زیویار کہتا ہے کہ ابھی تک تو مجھے خود بھی یقین نہیں کر پا رہا کہ آخر کیسے نایاب میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتی ہے۔ یہ سن کر نگار کہتی ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے اس بات کا اور تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ زیویار کہتا ہے آپ جانتی ہیں کہ تانیہ مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تمہارے بھائی اور تمہاری بیوی کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، لیکن میں نے تانیہ کو ہمیشہ غلط سمجھا، حالانکہ اس نے مجھے سب کچھ دکھایا بھی تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتی آج مجھے بہت بڑا دھوکہ ملا ہے، مجھے میرے بھائی اور میری بیوی نے مل کر دھوکہ دیا۔ واقعی ہی تانیہ کی بات سچ تھی۔ سب کچھ آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں۔